کچھ ہی دن پہلے me and some of my friends we were having discussion about the true meaning of freedom. اور interestingly enough everybody had their own subjective definition of freedom. کسی نے کچھ جواب دیا تو کسی نے کچھ. وجی بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ what is the definition of true freedom؟ اصل آزادی در حقیقت ہے کیا؟ فریڈم، آزادی، اگر ہم آکسفورڈ کی ڈکشنری میں دیکھیں تو فریڈم، آزادی کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ جو چاہے کریں بغیر کسی رکاوٹ کے. بٹ سوال ہمیں یہ پوچھنے کا ہے کہ کیا انسان کمپلیٹلی آزاد ہو سکتا ہے؟ اگر ہم قرآن میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یفعل ما یشاء، کہ کمپلیٹلی فریڈم اور آزادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ ہی یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے. انسان اس بات کی قدرت نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک چوائس ضرور دی ہے کہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو ایک راستہ دکھا دیا کہ یا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمان برداری کرے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے. بٹ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم آزادی سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اباؤٹ چوائسیز، کہ آئی نیڈ دا فریڈم ٹو چوز ٹو بی واٹ ایور آئی وانٹ، ٹو بی ہو ایور آئی وانٹ، ٹو ڈو واٹ ایور آئی وانٹ. اگر ایک انسان یہ بات بولے کہ میں آج لڑکے سے لڑکی بننا چاہتا ہوں، یہ آزادی تو سکھا دی کسی نے، لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کوئی بولتا ہے مجھے کسی طرح کی رکاوٹ نہیں چاہیے، تو اگر مجھے رکاوٹ نہیں چاہیے اور میں گاڑی سگنل پہ کھڑا کیا ہوا ہوں اور سگنل بند ہو جائے اور مجھے کسی طرح کی رکاوٹ پسند نہیں ہے، تو کیا میں سگنل کو توڑ دوں؟ کیا اس آزادی کی بنا پر سوسائٹی میں کیا ڈس بیلنس نہیں ہوگا؟ کیا فساد نہیں ہوگا؟ when we look at it from the Islamic perspective، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ ہو کہ آپ نے اصل میں کرنا کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو، اصل میں نقصان نہ ہو، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں. اس کی مثال دیتے ہوئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک فیمیل ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے بیوٹی سک، اور وہ بیوٹی سک کتاب یہ بتاتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں جو سمجھتی ہیں کہ مجھے اگر حجاب نہیں پہننا، مجھے اپنی شکل بدلنی ہے، میں نے اپنے نوز جاب کروانی ہے، اپنے کسی بھی طرح کے امپلانٹس کرانے ہیں، تو میں اصل میں آزاد ہوں، میں ایک ایسی چوائس اپنی زندگی میں لے کر آ رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے کمپلیٹ آزادی ہے ٹو بی ہو ایور اور واٹ ایور آئی وانٹ. بٹ اصل میں انہوں نے یہ کتاب میں یہ بات کو پروف کیا ہے کہ اٹس ناٹ ایکچولی چوائس. ایکچولی آپ کو یہ بیوٹی کے سٹینڈرڈز ڈکٹیٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھو کہ میں خوبصورت لگوں گی جب میں زندگی میں یہ چوائسز لوں گی. ایک انسان جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، لیکن وہ اصل میں غلامی میں آ رہا ہے مخلوق کی. اور وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی میں آ رہا ہے اس کے پاس بھی اصل مرضی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے. کیونکہ اگر مجھے مخلوق، کریشن یا کریٹر، خالق کی اگر مرضی کو دیکھنا پڑے تو میں اصل میں لاجکلی اس کو چوز کروں گا جو میرا خالق ہے، کیونکہ میرا خالق میرے لیے بہتری جانتا ہے. کیا میں مخلوق کی غلامی میں آؤں تو میری آزادی ہے، یا میں رب کی غلامی میں آؤں میری آزادی ہے. اینڈ دیٹ از وائی ہمیں یہ بات بتانے کی ضرورت ہے ینگسٹرس کو کہ you are not actually free if you are doing whatever you want, but you're actually free if you're doing what you're meant to do and what you are basically created to do.